بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کے تعلق سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا، اور گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے مطالعے کا آغاز کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ دوسرا حصہ ہے مطالبات قرآن سیریز کا، اس کا عنوان ہے ایمان، اور اس کا دوسرا درس ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس کی تفسیر اس کی فضیلت کے اعتبار سے، اس کے تمہیدی نکات کے اعتبار سے، اس کے موضوعات کے اعتبار سے، ایک تمثیل ترازو والی اس کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ چکی۔ اور ابتدائی 3 آیات کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا، جہاں توحید کا تذکرہ ہے، آخرت کا بیان ہے، اور پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں ایک حدیث قدسی کے مطابق۔ آج ہم مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور اگلی جو 5 آیات ہیں، بلکہ اگلی 4 آیات ہیں، آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7، اگلی جو 4 آیات ہیں ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس صورت کی مطالعے کے اعتبار سے آج تکمیل کریں گے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے۔ آپ نے ترجمے میں غور کیا ہوگا، کریں گے اور کرتے ہیں دونوں ترجمے کیے گئے۔ اس کی وضاحت آگے ہم کریں گے گرامر کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی، مختصراً ایک نکتہ آئے گا اور اس کی ایک حکمت بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ البتہ یہ آیت نمبر 4 ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث قدسی کا مطالعہ ہم نے کیا اور ترازو کی تمثیل ہمارے سامنے آئی تھی کہ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کا ذکر، آخری 3 آیات میں بندے کا ذکر، اور درمیان کی چوتھی آیت میں اللہ اور بندے دونوں کا تذکرہ ہمارے سامنے۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے روٹ ورڈ عین با دال، اسی سے ایک لفظ بنتا عبد، ہم جانتے بھی ہیں عبد کے معنی ہے غلام۔ عبد عربی میں غلام یعنی سلیف کو کہا جاتا ہے، لیکن یاد رہے غلام اور ملازم میں فرق ہوتا ہے، سلیف اور امپلائی میں فرق ہوتا ہے۔ تو عبادت کا لفظ عین با دال یعنی عبد سے بنا، عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں۔ غلامی اور ملازمت میں فرق، ملازم کتنے گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے؟ کہیں 8 گھنٹے کا، کہیں 10 گھنٹے کا، کہیں 12 گھنٹے کا۔ غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا۔ ملازم ہر کام کا ملازم ہوتا نہیں، خاص کام جس کے اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ غلام وہ ہر کام کا غلام ہوتا ہے۔ تو غلام کا لفظ ہے، ملازم کا نہیں۔ عبد کا لفظ ہے، اور انگریزی والا سلیف کہہ لیں، عربی کے اندر غلام کو عبد کہا جاتا ہے۔ ملازم کی بات نہیں آ رہی، اللہ کی عبادت، غلامی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئیے بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ بقول حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العبادت تجمع اصلین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع۔ عبادت 2 چیزوں کو جمع کرتی ہے، یعنی انتہائی درجے کی محبت اور اس کے ساتھ مکمل طور پر عاجزی اختیار کرنا اور خود کو جھکا دینا۔ 2 باتیں اہم ہیں، 2 اجزاء عبادت کے، انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ انتہائی درجے کی عاجزی اختیار کرنا، خود کو جھکا دینا۔ وہ ایک ایکویشن کے طور پر سمجھے تو عبادت کیا ہے؟ محبت جمع اطاعت اس ایکول ٹو عبادت۔ عبادت میں شدید درجے کی محبت بھی مطلوب ہے، اور عبادت میں شدید درجے کی، مکمل درجے کی اطاعت بھی مطلوب ہے۔ تھوڑی سی یہ بات جب ہم نے شرک کے موضوع پر کلام کیا تھا، مطالبات قرآن سیریز کے پہلے حصے میں شرک کے موضوع پر کلام کیا تھا، اللہ کی محبت میں شریک کرنا یاد آیا، اللہ کی اطاعت میں شریک کرنا یاد آیا۔ تو شرک سے بچنا ہے اور اللہ کی الون اس کی عبادت کرنی ہے، ایبسلیوٹ اس کی سبمیشن کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ انتہائی درجے کی عاجزی اختیار کر کے اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت جمع اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اگلا ایک اور اہم نقطہ، جن و انس کا مقصد تخلیق، کیوں انسانوں کو اور کیوں جنات کو پیدا کیا گیا؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ہے مقصد تخلیق، یہ ہے پرپز آف کریشن تمام جنات اور انسانوں کا، اور یہ وہ بیان فرما رہا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے جنات کو پیدا کیا ہے۔
اسی کا پرپس بیان کرتا چلے گا نا. ہم اپنی عقل سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیوں بنائے گئے، جس نے بنایا وہ بتائے گا. وہ بتاتا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت غلام والی. ہاں ایک فرق ہے، غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، اگر اس کو بھاگنے کا موقع ملے کبھی نہیں رکے گا. اسی لیے عبادت میں پہلے محبت کے ایلیمنٹ کو بیان کیا گیا اور پھر اطاعت کا لفظ بھی آ گیا ہے. تو نری غلامی نہیں کرنی، اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا ہے. اور وہ محبت کیسے آئے گی؟ وہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ اللہ کی تعارف کے حوالے سے اس کی محبت کیوں ہمارے دل میں ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی پہلے آ چکا ہے. البتہ بھی نکتہ کیا تھا؟ تمام انسان اور تمام جنات کیوں پیدا کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. البتہ یہ عبادت کا تصور بڑا مسخ ہو چکا ہے، بڑا پرورٹڈ ہو چکا ہے، بڑا محدود ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں. آئیے اس کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کریں. عبادت کو محض عبادات سمجھ لینا عبادت کا نہ صرف محدود بلکہ مسخ شدہ تصور ہے. عبادت کو صرف چند عبادات تک محدود کر دینا یہ عبادت کا بڑا محدود تصور ہے. عبادات سے مراد پلرز آف اسلام، ارکان اسلام، موڈس آف ورشپ ہیں. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بڑی بڑی عبادات ہیں، یہ موڈس آف ورشپ ہیں، یہ پلرز آف اسلام ہیں. لیکن یہ ٹوٹل اسلام تو نہیں ہے نا، یہ ٹوٹل عبادت تو نہیں ہے. اللہ کی عبادت تو 24 گھنٹے کرنی ہے، تو 24 گھنٹے نماز تو نہیں پڑھی جائے گی، اور بھی امور کو انجام دینا ہے نا. ہم تو 24/7 اس کے بندے بنے، اس بات کا تقاضا ہے. لیکن آج ہمارا ایک مسخ شدہ تصور کیا ہے؟ چند عبادات کو کل عبادت سمجھ لیا گیا ہے. یہ تصور درست نہیں ہے. یہ بڑی بڑی عبادات ہیں، اہم عبادات ہیں، یہ ارکان اسلام ہیں، یہ اسلام کے پلرز اور ستون ہیں، مگر ٹوٹل اسلام نہیں ہے. ٹوٹل اسلام، ٹوٹل عبادت ساری زندگی پر محیط ہے، چاہے انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں. اس بات کو کہ عبادات بھی مطلوب ہیں اور ان کے علاوہ عبادت بھی مطلوب ہے، اس بات کو بڑے پیارے انداز میں قرآن کریم بیان کرتا ہے سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں. فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5. اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ اور بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں. یہی درست اور صحیح دین ہے. اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں نماز کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ دینے کا ذکر بھی ہے، مگر اللہ کی عبادت کا بیان بھی ہے. تو عبادت مطلوب ہے پوری زندگی میں، نماز بھی مطلوب ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی مطلوب ہے، صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہے. لیکن نماز بھی زکوٰۃ بھی الگ بیان ہوئی اور عبادت کو الگ بیان کیا گیا. حاصل کلام اللہ تعالیٰ کی عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. اللہ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے؟ 24 گھنٹے. تو بندہ کتنے گھنٹے بننا ہے؟ 24 گھنٹے. گھر میں بھی کاروبار میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، عدالت میں بھی، سارے معاملات میں بھی، زندگی کے ہر گوشے میں بھی عبادت مطلوب ہے. کیوں؟ ہم بندے ہیں 24 گھنٹے کے، وہ معبود ہے 24 گھنٹے کا. یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اقرار کر رہے ہیں اور یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، اللہ کی عبادت کرنا. ہاں رزق حلال کمانا بھی عبادت بن جائے گا. جی نکاح کرنا بھی عبادت بن جائے گا. کیسے؟ کوئی زنا کرے تو حرام ہے، گناہ ہے، تو نکاح کرے گا اور زوجین نکاح کے ذریعے اپنی فطری خواہش پوری کرے تو ثواب ملے گا، عبادت بن جائے گا. اس میں 2 اصول ذہن میں رہیں. ہر معاملے میں اللہ کا حکم اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم اور طریقے کو دیکھ لیں، زندگی کا ہر گوشہ عبادت بنتا چلا جائے گا. لیکن یاد رہے زندگی فقط انفرادی معاملات نہیں، اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کو معبود مان کر، اس کو حاکم مان کر، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ عبادت کا تقاضا ہے 24 گھنٹے کا. اسی آیت میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں استعانت دعا مانگنے کا ذکر بھی آیا تھا. آئیے اس پر کلام کریں. استعانت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے تھوڑا مشکل ہے، بہرحال اس کو بھی تھوڑا الیبریٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. اس کا مادہ ہے عین واو نون. مادہ روٹ ورڈ عین واو نون ہے. یہ کس کا؟ استعانت کا. اس کا معنی ہے مدد مانگنا، تعاون طلب کرنا. استعانت کیا ہے؟ مدد مانگنا اور تعاون طلب کرنا. اسی طرح ایک اور نقطہ ہے عبادت اور استعانت کا تعلق. یہ بہت خوبصورت بات ہے کیونکہ اس آیت میں عبادت کا ذکر بھی ہے اور استعانت کا ذکر بھی ہے. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. مدد مانگنا کس کی ضرورت ہے؟ بندے کی. اسی لیے چوتھی آیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ مشترک اور کامن ہے. اس حوالے سے حدیث مبارک الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے.
یہ ترمذی شریف کی روایت، مغز اس کا جسٹ اور اس کا حاصل۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ عبادت میں عربی میں کہا جاتا ہے تذلل، بچھ جانا، جھک جانا مطلوب ہے۔ عبادت میں بچھ جانا، جھک جانے کا مفہوم بھی بلٹن ہے، یہ مطلوب ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ یہ جھک جانے، بچھ جانے کی ایک انتہائی شکل ہے۔ بندہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے نا، جھک کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے، یہ تذلل عبادت یعنی جھک جانے کی انتہائی شکل ہے۔ تو عبادت ہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کے بارے میں ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، الدعاء هو العبادہ، ترمذی شریف کی روایت، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت کا حاصل اور جوہر جسٹ یہی دعا ہے۔ کیوں؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، تذلل، جھک جانا، بچھ جانا اس میں مطلوب ہے، اور اس کی ایک انتہائی شکل دعا میں ہم پاتے ہیں۔ اگلا نقطہ، پہلی 3 آیات میں اللہ کا ذکر غیابی، تھرڈ پرسن میں اللہ کے لیے تمام حمد و ثنا جو تمام جہان والوں کا رب ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ تھرڈ پرسن میں کلام ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ اس آیت میں ذکر خطابی ہے، براہ راست ہم کلام ہونے کا بیان۔ اب ڈائریکٹلی اللہ سے کلام ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب تک تھرڈ پرسن میں بات تھی، غیاب میں ذکر تھا، اب خطاب کی شکل میں ذکر ہے، سیکنڈ پرسن میں کلام ہو رہا ہے، براہ راست اللہ سے کلام ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اگلا نقطہ، پہلی 3 آیات میں توحید نظری کا اور اس آیت میں توحید عملی کا بیان ہے۔ ہاں، نظری توحید کیا تھی؟ اللہ کو مانو، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تمام تعریف شکر اس کے لیے ہے۔ یہ فکری معاملہ، عقیدے کا معاملہ بھی فکری معاملہ ہے۔ اور اب عملی معاملہ کیا ہے توحید کا؟ اب اس کی عبادت کرو۔ اللہ کو ماننا بھی ضروری اور اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو ماننا بھی ضروری اور اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ تو وہاں اب تک 3 آیات میں نظری توحید کا بیان تھا، اب توحید عملی کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور اہم نقطہ توجہ رہے، ضمیر مخاطب کا یعنی کاف کو مقدم کر کے شرک کی زوردار نفی کی گئی ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، باقی سب کی نفی ہو گئی۔ ہاں، ایاک نعبد، نعبدو کا بھی ہو سکتا تھا عربی اس میں، لیکن نہیں، کا اللہ تعالیٰ پہلے لے کر آیا ہے، اس کو مقدم کیا گیا۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ کا یہ استعمال ضمیر کا، اس سے شرک کی زوردار نفی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ، اس آیت میں جذبہ شکر کی عبادت میں ڈھلنے کا بیان، یہ بات پہلے بھی آئی، اب تک اللہ کی حمد کا بیان تھا، شکر کے جذبات تھے، وہی رب العالمین ہے۔ اب ان جذبات کا عبادت میں ڈھلنا، عملی شکل اختیار کرنا شکر کی، اس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگلا اہم نقطہ ترجمے کے اعتبار سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 ترجمے ہم نے کیے، کیوں؟ آئیے اس کی اہمیت کو جانیں۔ فعل مضارع کے اعتبار سے اس آیت کے 2 تراجم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل ماضی، ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں، اور ہم ٹینسز پڑھتے رہے نا تو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہم پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو ایک دعویٰ ہو جائے گا، تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بڑے دعوے ہم کرتے ہیں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے بھی، ہاں، وتر کی نماز میں اللہم ایاک نعبد، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ مستقل اگر حال کا ترجمہ کرے دعوے، تیری عبادت کرتے ہیں، ونخلع ونترک من یفجرک، اللہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اور کس طرح نافرمانوں کے ساتھ زندگی بھی استغفر اللہ گزار رہے ہوتے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر ہم صرف حال کا ترجمہ کریں تو دعویٰ ہے، دوسرا ترجمہ مستقبل کے اعتبار سے کیا؟ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، یہ ایک وعدہ ہو جائے گا، بات ذرا ہلکی ہو جائے گی، دعویٰ نہیں، ذرا ہلکی ہو جائے گی۔ اسی دونوں ترجمے ذہن میں رہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگیں گے۔ یہ 4تھی آیت ہو گئی۔ عبادت اللہ کا حق، مدد مانگنا بندے کی ضرورت، یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک۔ اگلی 3 آیات ہیں جو ساری کی ساری بندے کے لیے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی 3 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رازقرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورۃ الفاتحہ کا آج ہم کریں مطالعہ۔ آیت نمبر 4 کا مطالعہ ہم نے بریک سے پہلے مکمل کیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب آیت نمبر 5، 6 اور 7، یہ سارا بیان بندے کے تعلق سے، جیسے ایک حدیث قدسی کا ذکر بھی آیا، اور اللہ فرماتا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو دیا جا چکا جو اس نے سوال کیا۔ اب آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو چلا سیدھے راستے پر۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ بہت اہم لفظ ہے ہدایت کا اور بہت اہم اصطلاح صراط مستقیم کی، دونوں کو تھوڑے وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ جانتے ہیں۔ ہدایت، اس کا مادہ روٹ ورڈ ہے ہا دال یا، اس کا مفہوم ہے اور معنی ہے رہنمائی، اور 3 صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ رہنمائی کرنے کی 3 صورتیں، بڑی پیاری بات۔ نمبر 1 سجھا دینا، نمبر 2 اشارہ دینا، اور نمبر 3 منزل تک پہنچا دینا۔ تو ہدایت کا مفہوم تو ہے رہنمائی کرنا، اور اس میں 3 پہلو ہیں: سجھا دینا، اشارہ کر دینا، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ کوئی ایڈریس معلوم کرے، آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ کہیے فلاں میپ لگا لو، فلاں ایپ کے اوپر سیدھے پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے نا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کون سی والی مانگ رہے ہیں؟ وہ ہے آخری والی بات، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اللہ ہدایت سجھا بھی دے، بتا بھی دے چلے کیسے، اور منزل مقصود تک انگلی پکڑ کر اللہ چلا کر ہمیں پہنچا دے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 پہلو ہیں ہدایت کے اعتبار سے۔ اب آئیے ہدایت کی اقسام پر کچھ بات کریں۔ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، مگر انسان تو اشرف المخلوقات، اس کے لیے خاص اور اللہ نے اہتمام فرمایا۔ آئیے جانتے ہیں ہدایت کی اقسام کے اعتبار سے چند باتیں۔ نمبر 1 فکری، یعنی اللہ اور آخرت کی ضرورت کا احساس ودیعت شدہ ہے۔ یہ بات ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کی روشنی میں سمجھی۔ سلیم الفطرت انسان ہوگا، اللہ کو پہچان لے گا، آخرت کو پہچان لے گا، تفصیل تو نہیں، پہچان لے گا، یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے۔ اگلا نقطہ، عملی طور پر، انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ نے بنیادی ہدایت ہمیں دی۔ اس سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 میں ہم نے جانا مالک یوم الدین کے ذیل میں، اسی بات کو قرآن حکیم ایک اور انداز سے سمجھاتا ہے۔ نیکی اور بدی کا شعور سورۃ الشمس کی آیت نمبر 8 میں آیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان میں فجور گناہ کی صلاحیت بھی رکھی اور تقویٰ نیکی کی صلاحیت بھی رکھی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں سچ ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، وعدہ پورا کرنا ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، اور وعدہ خلافی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی۔ یہ بنیادی تعارف نیکی بدی کا اندر موجود ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی ہدایت پر عمل کا متوازن نمونہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اگر ہمیں پیدا کیا تو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی بھیجا، اور وہ ان بنیادی طور پر جو ہدایات ہیں ان کا عملی نمونہ اور اظہار کرتے ہیں پیش بندوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا ممکن ہو، کوئی بہانے نہ بنائے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم کیسے فالو کریں۔ بہرحال تو فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے بنیادی رہنمائی تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، مگر اس سے زائد بھی کچھ مسائل ہیں، آئیے ان پر غور کریں۔ عملی سطح کا ایک اور پہلو ہے اجتماعی سطح کا معاملہ، اور آج انسان زندگی کے پیچیدہ ترین معاملات کی انتہائی شکلوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بڑا قیمتی ایک نقطہ، اجتماعی معاملات میں انسان کلی طور پر ہدایت کا محتاج ہے۔ اجتماعی معاملات زندگی میں توازن کیسے آئے گا؟ ہر کوئی کہتا ہے، ایسٹ والے کہتے ہیں ہم، ویسٹ والے کہتے ہیں ہم، حکمراں کہتے ہیں ہم، عوام کہتی ہے ہم، آجر کہتا ہے میں، مزدور کہتا ہے کہ میں، مرد کہتا ہے کہ میں، عورت کہتی ہے کہ میں۔ کہاں سے توازن آئے گا؟ آئیے اس کی مثالیں۔ نمبر 1 عورت و مرد کے درمیان حقوق و فرائض کا صحیح تعین۔ مردوں کے ہاتھ میں نظام دے دیں، وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں عورتوں کے جذبات اور احساسات کیا ہیں۔ عورتوں کے ہاتھ میں پورا نظام دے دیں، وہ مردوں کو ایکسپلائٹ کر جائیں گے۔ بہرحال وہ سطح پر سوچ ہی نہیں سکتی، سیدھی سی بات تو ذرا کڑوی ہے لیکن ہے تو صحیح یہی۔ آئیے اور مثالیں لے لیں تو یہ بات اور الیبریٹ ہو جائے گی اور واضح ہو جائے گی۔ اگلا نقطہ، فرد اور اجتماعیت کے درمیان تعلق میں اعتدال۔ آرگنائزیشنز بھی ہوں گی اور اجتماعیت کی انتہائی شکل میں حکمراں اور رعایا بھی ہوں گے، کیا ان کے درمیان اعتدال کا معاملہ ہوگا؟ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے۔ نمبر 3 امیر و مأمورین کے درمیان حقوق و فرائض کا صحیح تعین۔ ایک اجتماعیت ہو، دینی پیراڈائم میں اگر ہم بات کریں تو امیر ہوگا، باقی اس کے تحت ہوں گے، اس کے مأمورین ہوں گے، ان کے درمیان نقطہ اعتدال کیسے آئے گا؟ حقوق و فرائض کا صحیح تعین کیسے ہوگا؟ ایک بڑا پیچیدہ گمبھیر مسئلہ۔ نمبر 4 سرمایہ اور محنت کے درمیان متوازن نسبت کیسے آئے گی؟ آجر اور اجیر ہے، امپلائر اور امپلائی ہے، ان کے درمیان توازن کیسے آئے گا؟ اگر مزدوروں کی یونین کو سارے اختیار دے دیں وہ پوری کمپنی بیچ کھائیں گے، سیدھی سی بات، اور سارا کیٹیگوریکل انداز میں ایبسلیوٹ کنٹرول اور اتھارٹی بزنس مین کو دے دیں تو وہ غریبوں کا استحصال کرے گا، ورکرز کا استحصال کرے گا۔ کہاں سے توازن آئے گا؟ بہت بڑا سوال ہے جی۔ اگلا نقطہ ہے اس حوالے سے
تکمیل دین دراصل اجتماعی معاملات کے ضمن میں تکمیل ہدایت ہے۔ اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا نا نبی اکرم علیہ السلام کو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اے لوگو تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال یہ دین مکمل کر کے جو اللہ نے دیا وہ خالق کی تعلیم ہے۔ اللہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں کا پیدا کرنے والا، مرد عورت دونوں کا پیدا کرنے والا، حکمراں اور رعایا دونوں کا پیدا کرنے والا، آجر اور اجیر دونوں کا پیدا کرنے والا، امیر و معمور دونوں کا پیدا کرنے والا، اور بزنس مین ہو یا ورکر سب کا پیدا کرنے والا، اس کے عطا کردہ اصول، اس کی عطا کردہ تعلیم اور اس کی عطا کردہ احکامات کی پاسداری اگر ہوگی تو توازن آ سکتا ہے۔ یہ انتہائی شکل ہے اعتدال کی، جہاں بندہ محتاج ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ورنہ دنیا کبھی کیپٹلزم کی ایک انتہا پر جاتی ہے، اس کے ریئیکشن میں سوشلزم کی انتہا پر جاتی ہے، کبھی انڈیویجول کی لبرٹی ایبسولوٹ ہوتی تباہی آتی ہے، تو کبھی سب کو برابر کر دو اشتراکی نظام میں غیر فطری نظام اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ پنڈولم میں بیلنس کب آئے گا؟ جب انسان الہامی تعلیم کے تابع ہوگا۔ یہ دعا بھی یہاں پر ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ ایک اور اہم نکتہ، ہدایت کی احتیاج دراصل وحی نبوت یعنی ایمان بالرسالت کی عقلی بنیاد ہے۔ انسان اپنی عقل سے پہچان تو لے گا کوئی ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، کوئی عالم آنا چاہیے کہ جہاں نیکی بدی کے شعور کے مطابق معاملات طے ہو جائیں، مگر ان کی تفصیلات انسان کی عقل نہیں سجھا سکتی۔ بندہ گھٹنے ٹیک کر دعائیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہدایت کی احتیاج رکھتا ہے، یہ احتیاج کا ہونا یہ عقلی دلیل ہے کس بات کی؟ کہ انسان کو وحی کی، نبوت کی، پیغمبر کی، رسالت کی ضرورت ہے۔ اور انبیاء کرام پر نزول وحی نے نوع انسانی کی اس احتیاج کو پورا کر دیا۔ انسان فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، پیغمبر کے ذریعے رہنمائی عطا کی جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بارے میں فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 7 میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو حق کی تلاش میں بے چین پایا تو ہدایت دی۔ آغاز وحی سے قبل کی بات ہے نا، حضور لوگوں کے معاملات کو دیکھتے تھے، معاشرے کے انتشار کو دیکھتے تھے، بے چینی تھی، کیا حال ہے اس کا؟ تنہائی میں غور و فکر ہو رہا ہے غار حرا میں، اور اللہ وحی عطا فرما رہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ ہے جو انسان کی احتیاج کو اللہ وحی کے ذریعے سے پورا فرماتا ہے۔ ماضی کے اندر بڑی مثالیں ہیں، آغاز وحی سے قبل کے دور کی مثالیں بھی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ایمان لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ورقہ بن نوفل ہیں، نام ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا۔ زید بن عمر بن نفیل، اور عجیب مثال آپ کو لگے گی، گوتم بدھ کی حق کی جستجو کی مثالیں۔ گوتم بدھ کو کسی اور معنی میں نہ لیجیے گا، اس شخص نے اپنے بادشاہت کی دنیا کو اور شہزادی والی زندگی کو، نئی رویلی دلہن کو، محلات کی آسائشوں کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں کا سفر شروع کر ڈالا کہ زندگی کے مسائل کا حل ہے تو آخر کیا ہے؟ سلمان فارسی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اور زید بن عمر بن نفیل اور دیگر حضرات کی مثالیں، کعبے کی دیواریں پکڑ کر کہتے اللہ تجھے جانتے ہیں مگر بتا تجھے مانے کیسے، تیری مانے کیسے، تیری بندگی کیسے کریں؟ یہ فطرت کے اندر پکار ہے، اور وہ اللہ اس پکار، اس احتیاج کو پورا کرتا ہے پیغمبر کے ذریعے جب وہ وحی کی تعلیم بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہدایت پر تھوڑا سا کلام ہوا۔ کس بات کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آئیے صراط مستقیم کو بھی تھوڑا سا جانیں۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کو، سیدھا راستہ۔ کیا مطلب؟ جو سیدھا اللہ کی رضا کے مقام جنت تک لے جائے، سادہ الفاظ میں۔ مگر وہ ہے کون سا؟ آئیے جانیں۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک نقشہ بنا کر صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی جو سیدھا جنت میں لے جائے گا، اور دیگر متفرق راستوں کی نشاندہی فرمائی جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں جہنم کے راستوں سے بچائے، اور وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف لے جانے والا صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر چلنے کی توفیق دیے رکھے۔ اب صراط مستقیم کو چند آیات کی روشنی میں تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے آسان ہو جائے گی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کی وضاحت دو اصطلاحات کے ذریعے، سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں دو اصطلاحات، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے جو کہ خالص دین ہے، اور طریقہ ابراہیم علیہ السلام کو جو بالکل یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ دو باتیں آئی ہیں، ایک یہاں پر
دین قیم کا ذکر آیا ہے اور دوسرا ملت ابراہیم کا۔ ان دو اصطلاحات سے ہم صراط مستقیم کی کچھ وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ نظری طور پر دین قیم یعنی خالص دین کی پیروی کرنا، سورۃ البینہ آیت نمبر 5، یہ حوالہ پہلے بھی آ چکا۔ صراط مستقیم کا پہلا جز کیا ہے؟ دین قیم، خالص دین کی پیروی کرنا۔ وہ کیا ہے؟ سورہ بینہ آیت نمبر 5، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی ہے خالص دین۔ یاد آیا؟ نماز زکوٰۃ صرف عبادت نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ نظری معاملہ ہے، فکری معاملہ ہے، انٹلیکچوئل لیول پر، فکری سطح پر کل زندگی میں اللہ کی عبادت مطلوب ہے، انفرادی معاملات زندگی ہو یا اجتماعی زندگی کے معاملات۔ اگلا معاملہ عملی طور پر مطلوب کیا ہے؟ اس کی الفاظ ہے ملت ابراہیم کے، اور یہ ذکر آتے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131 میں۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ طریقہ ابراہیم کیا ہے؟ ارشاد ہوا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ البقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131 ملت ابراہیم کی وضاحت کے لیے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے مگر وہی جس کی عقل ماری گئی ہو، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں شامل ہوں گے۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب بھی ان کے رب نے حکم دیا کہ اطاعت اختیار کرو تو وہ پکار اٹھے کہ میں نے رب العالمین کی اطاعت اختیار کر لی، جو حکم آیا رب کا فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ عملی معاملہ، نظری پہلو دین قیم، کل زندگی میں اللہ ہی کی اطاعت، اور عملی پہلو کیا ہے؟ ملت ابراہیم، جو حکم آئے اس کو اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو۔ یہ صراط مستقیم ہر آن ہر لحظہ، انفرادی اجتماعی تمام معاملات میں اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دو۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ان آیات قرآنی کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی مزید 2 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور دوسرے حصے کا یہ دوسرا باقاعدہ درس ہے جو آج انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ۔ وقفے سے پہلے صراط مستقیم اور ہدایت کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ اب آیت نمبر 6 کا مطالعہ شروع کریں گے۔ کن کا راستہ؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ذکر بھی کیا اور چلنے والوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اگلی آیت سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا۔ اب سوال ہے کہ کن پر انعام ہوا؟ آئیے ان کو جانیں۔ منعم علیہم، یہ کن کا ذکر ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے راستے کا ذکر بھی کیا ہے اور راستے پر چلنے والوں کا ذکر بھی کیا۔ بہت اہم بات، ہدایت کی ضرورت کا احساس پہلے بھی ہمیں ہو گیا، وحی کی ضرورت کا احساس پہلے بھی ہو گیا، ایک اور انداز سے بھی ابھی ہوگا، راستے کا بھی ذکر اور راستے پر چلنے والوں کا ذکر بھی ہے۔ چنانچہ ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ کون ہیں؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسے ہی لوگ آخرت میں مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ اصول تفسیر میں کئی اصول بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ایک اصول یہ ہے، اولا قرآن کی کسی بات اور لفظ کی تفصیل یا تشریح خود قرآن حکیم سے تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن کا راستہ؟ جن پر انعام ہوا۔ کن پر انعام ہوا؟ ان 4 گروہوں پر جن کا ذکر اس مقام پر آیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کا ذکر ہی نہیں ہوا، چلنے والوں کا ذکر بھی ہوا، افراد کا ذکر بھی آیا۔ اگر اس کو ہم سمرائز کریں
تو قرآن حکیم اللہ کا آخری کلام انسانیت کے نام، اور جس کی تشریح صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، قرآن حکیم بھی لازم، اور اس کے ساتھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ باقی یہ 4 گروہوں کا ذکر جو قرآن کریم میں کیا، انبیاء تو ہم سب واقف ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، وحی کا دروازہ بند ہو چکا، صدیقین جنہیں انٹروورٹس بھی کہا گیا، جن کا مزاج غور و فکر کرنے والا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے عمل میں حرکت نہیں ہوتی، محنتیں ہوتی، مگر ان کا مزاج غور و فکر کرنے والا زیادہ ہوتا ہے۔ اب اگلا نقطہ ہے شہداء کے حوالے سے، جن کو ایکسٹروورٹس بھی کہا جاتا ہے، جن کے مزاج میں جوش اور حرکت ہو۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جن کے مزاج میں جوش اور حرکت ہو وہ بالکل غور و فکر نہ کرتے ہوں، لیکن مزاج غالب کون سا ہے؟ وہ جوش اور حرکت والا۔ صالحین کون ہیں؟ نیک لوگ جو محنت سے صدیق و شہید کا درجہ پاتے ہیں۔ عام نیک افراد جو اپنے مزاجوں کے اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں تو کوئی صدیقیت والے مزاج پر ہوتا ہے، کوئی شہید والے مزاج پر ہوتا ہے، لیکن نبوت والا دروازہ بند ہو چکا۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے علیہم السلام۔ اس کے بعد آخری آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7۔ اس میں ارشاد ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ تو ان پر ناراض ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7، جس کے آخر میں ایک اور اہم نقطہ آیا، دعا کا ذکر آ گیا، راستے کا ذکر آ گیا، راستے پر چلنے والے کامیاب لوگوں کا ذکر آ گیا۔ اب ایک آخری بات بھی آ رہی ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نہ ہوا، جو گمراہ نہ ہوئے، ان سے اللہ ہمیں بچائے رکھ۔ اس کا تذکرہ آئیے تشریح کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ مغضوب علیہم یعنی جن پر غضب ہوا کون ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایسے برے اعمال کیے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اور ان کی مثال جو ہے وہ یہود کی ہے۔ خود حدیث میں ذکر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت، اور یہ بیان قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور آخر کار ذلت اور محتاجی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کی غضب میں آ گئے۔ اب سورۃ البقرہ ہے، اس میں اکثر یہود کا ذکر آیا، اور یعنی اکثر تذکرہ یہود کے بارے میں آیا۔ کتاب الہی کو پس پش ڈالنا، انبیاء کو شہید تک کرنا، دنیا کی محبت میں ڈوب جانا، پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ نہ دینا، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے۔ اور ہم مسلمان ہر نماز کی حرکت میں تلاوت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی حرکتوں سے بچو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا لفظ ہے الضالین، آئیے اس پر بھی کلام کریں۔ ایسے لوگ ہیں جو گمراہ یعنی راہ حق سے دور ہوں، جو راہ حق سے دور ہو گئے، یہ ضالین ہیں۔ البتہ حدیث مبارک میں ان کی بھی وضاحت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ مغضوب سے مراد یہود، ان کے تذکرے سورۃ البقرہ میں آتے ہیں۔ ضالین سے مراد نصارہ جو گمراہ ہو گئے۔ آئیے اس حوالے سے ایک دو باتیں۔ عیسائی بعض مغالطوں کی وجہ سے رائے حق سے دور ہو گئے۔ مغالطے کیا ہو گئے؟ پیغمبر کی محبت میں اتنے آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے، خدا کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ آگے ذکر ہم نے کیا اس بات کا۔ انہوں نے محبت کی انتہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مغالطے میں مبتلا ہو کر حق سے دور ہو گئے اور گمراہی میں جا پڑے۔ اسی طرح انہوں نے عمل کی انتہا میں رہبانیت اختیار کر لی، دنیا کو ترک کر دے اور جنگل بیابانوں میں نکل جائیں۔ دنیا کو ارے آدمی اللہ اللہ کرے یا بیوی بچوں کو پالے، استغفر اللہ۔ ہاں آدمی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے یا کاروبار کرے، دنیا کے جھمیلوں کو دیکھے، چلو جنگل بیابانوں میں، یہ انتہا پسندی ہے، یہ حق سے فرار ہے، یہ رائے حق سے دور ہو جانا ہے، یہ گمراہی کی روش ہے، یہ اپنی منطق کو لڑا کر اپنی من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کرنا، یہ تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ تو عقیدے میں بھی بگاڑ آیا اور عمل میں بھی بگاڑ آیا، یہ ہے ضالین۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں جب ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں تو یاد رہے کہ اللہ یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ یہود کے کرتوتوں سے بچو۔ پہلے ان پر انعام ہوا مگر وہ مغضوب علیہم ہو گئے، ان پر غضب ہو گیا۔ ضالین یہ نصارہ کے طرز عمل سے بچو، انعام تو دیا اللہ نے ان کو مگر وہ گمراہی کی طرف گئے، ان حرکتوں سے بچنا یہ بھی سورہ الفاتحہ میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ آخر میں کیا ذکر ہے؟ آخر میں ہم پڑھتے آمین۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔
اس کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ، اس کے معنی ہے ایسا ہی ہو، یعنی دعائیہ انداز ہے، اللہ ایسا ہی ہو. ہم نے دعا کی نا، دعا کا ادب بھی آ گیا. اب دعا کی قبولیت کا بھی ذکر حدیث مبارک میں آ گیا. آمین کہنا مسنون ہے، اور اس کی برکت کیا ہے؟ حدیث مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. بخاری شریف کی روایت، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. سبحان اللہ. معلوم ہوا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے، اور آمین کہیں تو حدیث مبارک ہے کہ بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. البتہ یاد رہے ایسی احادیث سے علماء نے ذکر فرما دی ہے وضاحت کے ساتھ، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا کچھ بیان. بہت کچھ اور بھی بیان ہو سکتا ہے لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے تمہیدی مضامین بھی آ گئے، توحید رسالت آخرت کا بیان بھی آ گیا، سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی کا ذکر بھی آ گیا. 3 آیات اللہ کے لیے، آخری 3 آیات بندے کے لیے، درمیان کی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک، اور ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. ہاں، اور آخری آیات پر کیا جواب آتا ہے؟ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. اللہ فرماتے ہیں سارا میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ دیا جا چکا جو اس نے سوال کیا. اللہ تعالی ہمیں مفہوم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کی توفیق دے. ایک ایک آیت پر رک کر ہم اس کے مفہوم کو تھوڑا سا اخذ کریں اور توجہ رکھیں تو ہماری نمازوں میں بھی بہتری ہوگی. اور ایک اور اہم بات، سورۃ الفاتحہ کے 85% الفاظ، ہاں 85%، سورۃ الفاتحہ کے 85% الفاظ ہم اردو زبان میں ویسے بھی استعمال کرتے ہیں. تھوڑا توجہ کریں گے مفہوم بھی یاد ہو جائے گا، تھوڑی تشریح بھی ذہن میں ہوگی، ہماری نمازوں میں بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.